بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں تاکہ وہی خبریں آپ تک پہنچائی جائیں۔ شکریہ۔ کورونا کی لڑائی میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت سود مند ثابت ہوا ہے۔ نیو یارک کا بعض کاروبار کھولنے کا اعلان۔ ہواوے کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک بار پھر اینڈرائیڈ لائسنس حاصل کر لے۔ سعودی عرب میں کورونا کے اب تک ایک دن میں سب سے زیادہ مریض۔ وزیر اعظم عمران خان اور عالمی رہنماؤں کا کورونا ویکسین کی مفت فراہمی کا مطالبہ۔ ٹرمپ کو لوگوں کے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہالی ووڈ اداکار۔ بھارت میں مہاجرین مزدوروں کا بحران ایک انسانی المیہ بنتا جا رہا ہے۔ احتساب عدالت نے نواز شریف، آصف زرداری سمیت یوسف رضا گیلانی کو طلب کر لیا۔ راہل اور پریانکا گاندھی کبھی مقبوضہ وادی والوں کے لیے بھی ایسی آواز اٹھا لیا کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ کورونا کے خلاف لڑائی میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت سود مند ثابت ہوا ہے۔ عالمی وبا کے دوران جدید ٹیکنالوجی نے بہت سے کام آسان کر دیے ہیں، اور اس کی ایک مثال روبوٹس ہیں جو ہر اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں جہاں جانا انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں روبوٹ سے کئی طرح کے کام لیے جا رہے ہیں، کہیں وہ طبی عملے کی مدد اور کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتے نظر آتے ہیں، کہیں ان کی مدد سے سماجی فاصلوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے، کہیں لوگوں کی نگرانی کی جا رہی ہے، تو کہیں روبوٹ پولیس کے طور پر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں روبوٹ سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں۔ سنگاپور میں سپاٹ نامی ایک ڈاگ روبوٹ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ روبوٹ سنگاپور میں لوگوں کو سماجی فاصلہ قائم رکھنے میں رہنمائی فراہم کرے گا۔ چین کے دارالحکومت کے انجینئرنگ اسکول میں میڈیا کو دکھایا گیا ایک روبوٹ کورونا کے مریضوں کا علاج کرنے میں کس طرح مددگار ہو سکتے ہیں۔ ہانگ کانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹوائلٹس کو الٹرا وائلٹ شعاعوں سے سینیٹائز کرنے والا روبوٹ ایک چینی کمپنی TMI روب نے تیار کیا ہے۔ اٹلی کے ایک ہاسپٹل کے اندر ایک روبوٹ کو کورونا کے مریضوں کا علاج کرنے میں میڈیکل سٹاف کی مدد کرتا نظر آ رہا ہے۔ جرمنی کے شاپنگ سٹور میں چیک آؤٹ کاؤنٹر پر کھڑا ایک روبوٹ لوگوں کو حفاظتی تدابیر سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں یکجہتی قائم رکھنے کا پیغام دے رہا ہے۔ امریکہ میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست نیو یارک میں جمعے سے بعض کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ گورنر نیو یارک ایڈریو کومو نے کہا ہے کہ کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ہونے والی امریکی ریاست نیو یارک کے 5 علاقوں میں کاروبار بحال کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیو یارک شہر کے حالات ابھی تک صحیح نہیں ہیں۔ کورونا کے لاکھوں مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ شہر کو 15 جون سے پہلے کھولنا ناممکن ہے۔ دوستو، نیو یارک میں پچھلے 2 ماہ سے تمام کاروبار بند اور لوگ گھروں میں محدود ہیں، جبکہ مقامی انتظامیہ نے شہریوں کو گھر میں ہی رہنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ نیو یارک ریاست میں 250 سے زیادہ پاکستانی امریکن کورونا سے انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد ہسپتالوں میں زیر علاج بھی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اکثریتی پاکستانی گھروں تک محدود ہے اور موجودہ وبائی امراض اور ہلاکتوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ چینی کمپنی ہواوے کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک بار پھر اینڈرائیڈ لائسنس حاصل کر کے گوگل سروسز کو اپنے فونز کا حصہ بنا سکے۔ صدر ٹرمپ نے اس ایگزیکٹو آرڈر کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے جس کے تحت امریکی کمپنیوں کو اس کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ دوستو، پچھلے سال مئی میں امریکہ نے چینی کمپنی کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے امریکی کمپنیاں ہواوے کو پرزہ جات اور دیگر سپورٹ ٹرمپ انتظامیہ کی اجازت کے بغیر فراہم کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ پچھلے سال کے ایگزیکٹو آرڈر کے بعد سے ہواوے کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ امریکی کمپنیوں پر انحصار ختم کیا جا سکے۔ امریکہ کی جانب سے ہواوے پر پابندیوں پر اب تک مکمل عمل درآمد نہیں کیا گیا، بلکہ عارضی لائسنس کے ذریعے اسے کچھ سہولت فراہم کی جاتی رہی ہے۔ ہواوے نے پچھلے سال اگست میں اپنا آپریٹنگ سسٹم ہارمونی OS متعارف کروایا، تاہم اسے اسمارٹ فون کی جگہ دیگر ڈیوائسز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔
گوگل موبائل سروسز اور پلے سٹور سے محرومی کے بعد ہواوے نے متبادل ایپ گیلری متعارف کرائی ہے، جس میں ایپس کی تعداد بہت زیادہ نہیں مگر دنیا بھر میں ڈیویلپرز کی خدمات حاصل کر کے تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے کورونا سے 2039 نئے مریضوں کی اطلاع دی ہے اور یہ ابھی تک ایک دن کورونا کے سب سے زیادہ مریض ہیں۔ سعودی ہیلتھ منسٹر کے مطابق ملک میں اب تک اس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 46,870 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کا شکار مزید 10 افراد وفات پا گئے ہیں اور اب ملک میں کورونا سے کل افراد کی تعداد 283 ہو گئی ہے۔ ہیلتھ منسٹر کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں کورونا کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد میں 125% اضافہ ہوا ہے اور خواتین کے مریضوں کی تعداد میں بھی 100% تک اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ لوگوں کے آپس میں گھلنے ملنے، حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا نہ ہونے اور سماجی فاصلہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نئے نشاندہی شدہ مریضوں میں 41% سعودی شہری ہیں۔ اس کا ایک سبب سعودی شہریوں کی آپس میں میل جول میں اضافہ ہے۔ سعودی حکومت نے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عید الفطر کی تعطیلات کے موقع پر 23 مئی سے 27 مئی تک 24 گھنٹے کا کرفیو اور لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور دیگر عالمی رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ کورونا کا علاج دریافت ہونے اور اس کی ویکسین تیار ہونے کی صورت میں اسے سب کے لیے بلا معاوضہ دستیاب ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان سمیت دنیا کے 140 عالمی رہنماؤں نے یہ مطالبہ ایک خط کی صورت میں کیا ہے۔ خط پر وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز سمیت 140 عالمی رہنماؤں کے دستخط موجود ہیں۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے لکھے جانے والے خط کے مندرجہ ذات اس وقت منظر عام پر آئے ہیں کہ جب فرانس میں ادویات تیار کرنے والی ایک کمپنی سنوفی نے اعلان کیا ہے کہ وہ کورونا کی کسی بھی ویکسین کی پہلی کھیپ امریکہ کو دے گی، جس پر فرانس نے احتجاج بھی کیا تھا۔ خط میں عالمی رہنماؤں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ویکسین کے جملہ حقوق محفوظ نہیں ہونے چاہیے۔ خط میں ضمانت تمام ممالک سمیت اقوام متحدہ سے بھی طلب کی گئی ہے۔ ہالی ووڈ کے مشہور اداکار رابرٹ ڈی نیرو نے ایک ٹی وی پروگرام میں امریکی صدر ٹرمپ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک نارمل شخص نہیں ہیں، جنہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ کورونا سے کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ انہوں نے کورونا کی وبا کے دوران نیو یارک میں رہنے کے اپنے تجربے کے بارے میں بات کی اور ملک کی قیادت پر غصے کا اظہار بھی کیا۔ ملک میں اموات میں اضافہ مگر صدر ٹرمپ کا معیشت کی بحالی پر زور۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ دوبارہ صدر منتخب ہونا چاہتے ہیں۔ پروگرام کی میزبان نے کہا کہ ٹرمپ کے ووٹرز اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے لیکن پھر بھی وہ انہیں ووٹ دیں گے۔ اس کے جواب میں رابرٹ ڈی نیرو نے کہا تھا کہ ٹرمپ کو ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے اور جن لوگوں کی فکر کرنے کا وہ دکھاوا کرتے ہیں ان کے لیے ٹرمپ کے دل میں کوئی عزت نہیں ہے۔ آسکر ایوارڈ جیتنے والے رابرٹ ڈی نیرو نے ٹرمپ سے متعلق بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کورونا کے مریضوں سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ صدر ٹرمپ کو لاک ڈاؤن ختم کرنے اور ریاستیں کھولنے کے حوالے سے بیانات کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مزید اموات کا خدشہ ہے۔ ٹرمپ نے سابق صدر باراک اوباما کی انتظامیہ کو بھی یہ کہہ کر قصوروار ٹھہرایا تھا کہ انہوں نے انہیں ایک ٹوٹا پھوٹا نظام حوالے کیا ہے۔ بھارت میں مہاجرین مزدوروں کا بحران ایک اور انسانی المیہ بنتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ہزاروں ویڈیوز دیکھ کر ہر آنکھ پرنم ہو جائے، لیکن وزیر اعظم مودی کی حکومت ہے جو ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ سینکڑوں ارب ڈالر کا معاشی پیکج کا اعلان تو کر دیا لیکن بھارت کے وہ مہاجرین جو شہروں میں مزدوری کرنے آئے اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، کوئی 6 دن سے مسلسل بھوکا پیسہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ ننھے اور معصوم پھول بھوک اور افلاس کی وجہ سے مدہوشی کے عالم میں ہے جبکہ حکومت چین سے سوئی ہوئی ہے۔ ایک تصویر جس میں ایک بچہ کتنا تھک چکا ہے، کب سے بھوکا پیاسا چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، بریف کیس میں ایسے لیٹا ہوا ہے جیسے اسے کوئی خبر ہی نہیں، جبکہ اس کی ماں اس بریف کیس کو کھینچتے ہی جا رہی ہے۔ بھارت کے ہر بڑے شہر میں رات کو مہاجرین اپنے آبائی علاقوں کی جانب جوک در جوک نکل رہے ہیں، انہیں نہ شب کا پتہ اور نہ دن کی خبر۔
توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری سمیت سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 29 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ نیب کے مطابق یہ تینوں کرپشن کے مرتکب ہوئے ہیں۔ نیب کے مطابق آصف علی زرداری اور نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی تھیں۔ آصف علی زرداری نے گاڑیوں کی صرف 15% ادائیگی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ادا کی۔ آصف علی زرداری کو بطور صدر لیبیا اور UAE سے بھی گاڑیاں تحفے میں ملی تھیں اور انہوں نے گاڑیاں توشہ خانہ میں جمع کرانے کی بجائے خود استعمال میں لائیں۔ نیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف 2008 میں کسی بھی عہدے پر نہیں تھے۔ نواز شریف کو 2008 میں بغیر کوئی درخواست دیے توشہ خانہ سے گاڑی دی گئی۔ گاڑیوں کی ادائیگی عبدالغنی مجید نے جعلی اکاؤنٹ سے کی۔ انور مجید نے انصاری شوگر ملز کے اکاؤنٹس کا استعمال کر کے 2 کروڑ سے زائد کی غیر قانونی ٹرانزیکشن کی۔ اس کے علاوہ انور مجید نے آصف علی زرداری کے اکاؤنٹس میں بھی 9.2 ملین روپے ٹرانسفر کیے، جبکہ عبدالغنی مجید نے 37 ملین روپے کسٹم کلیکٹر اسلام آباد کو بھی ٹرانسفر کیے۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ سڑکوں پر بھوکے پیاسے اور پیدل چلنے والے مزدوروں کے سبب حالات بے حد خراب ہیں اور حکومت کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ اندھیرا گناہ ہے، مشکل گڑی ہے، ہمت رکھیے، ہم آپ تمام کی حفاظت میں کھڑے ہیں۔ حکومت تک آپ کی آہیں پہنچا کر رہیں گے، آپ کو ہر مدد دلا کر رہیں گے، آپ کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ محترمہ پرینکا گاندھی نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سڑکوں پر بہت بری حالت ہے۔ میٹرو اسٹیشنز بڑے شہروں سے مزدور بھوکے پیاسے پیدل اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور خاندان کو لے کر چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے انتظامیہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ محترمہ پرینکا گاندھی نے کہا کہ مئی کی دھوپ میں سڑکوں پر چلنے والے مزدوروں کا ہجوم لگا ہوا ہے، روزانہ یہ غریب مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے حکومت بسیں کیوں نہیں چلوا رہی؟ اتر پردیش میں 20,000 سے زائد بسیں کھڑی ہیں، برائے مہربانی بسوں کو سڑکوں پر اتار دیجیے۔ انہی کی مزدوری سے ہمارے یہ میٹرو سٹی بنے ہیں، انہی کی مزدوری سے ملک آگے بڑھا ہے، خدا کے لیے انہیں سڑکوں پر اس طرح بے یارو مددگار مت چھوڑیے۔ اتر پردیش کے تمام ضلعی یونٹ سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ضرورت مند افراد کی مدد میں مزید اضافہ کر دیں، پوری طاقت لگا دیجیے۔ یہ خدمت کا وقت ہے، کانگریس کا ایک ایک کارکن ان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ محترمہ نے پولیس اہلکاروں سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ پر کام کا دباؤ ہے، آپ بھی پریشان ہوں، مگر آپ سے میری ایک یہ گزارش ہے کہ ان بے سہارا لوگوں پر طاقت کا استعمال مت کیجیے۔ ان پر ویسے ہی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، ان کے وقار کا تحفظ کیجیے۔ دوستو وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن کبھی راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی مقبوضہ وادی میں رہنے والوں کے لیے بھی ایسی آواز اٹھا لیا کریں، ان کا بھی وقار ہے، ان کا بھی تحفظ کیجیے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔